الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو لاہور میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا ہے کہ 14 اگست کو ایک اکیلی لڑکی پر 400 لڑکوں کا تشدد کرنا، اس کی بے حرمتی اور عزت کو پامال کرنا، اس حوالے سے غلطی کس کی ہے، یہ واقعہ پیش کیوں آیا اور ایسے واقعات سے بچنے کا حل کیا ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جو واقعہ لاہور میں پیش آیا کہ 14 اگست کے دن ایک لڑکی ٹک ٹاکر جو لاہور میں اپنے فینز سے ملنے کے لیے مینار پاکستان کا انتخاب کرتی ہے، پھر اس کے فینز میں سے 400 لڑکوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کی عزت کو پامال کیا۔ اس کی جتنی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے، جتنا سخت اقدام اٹھایا جائے وہ کم ہے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھی جائے تو معاشرے پاکستان میں اس طرح کے واقعات اب عام ہونے لگے ہیں، اور ہر کچھ دنوں بعد ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ کبھی موٹر وے والے واقعے کو دیکھا جائے، یا کبھی زینب والے واقعے کو دیکھا جائے، یا اسی لاہور کے واقعے کو دیکھا جائے، تو اس طرح کے واقعات اب پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی ایسا نیا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو اس طرح کے واقعے کے بعد ہمارا معاشرہ بھی دو قسم کے گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں ساری غلطی اس لڑکی کی تھی، کہ وہ لڑکی باہر ہی کیوں نکلی، اس لڑکی نے ایسا اقدام کیا ہی کیوں کہ مینار پاکستان میں جا کے ٹک ٹاکرز کو بلا لیا، اس لڑکی کو ضرورت ہی کیا تھی ایسا عمل کر۔ اور دوسرا گروہ لڑکوں پر، یا جس نے بھی ایسا اقدام کیا ہو اس پر شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور لڑکی کو بالکل بری الذمہ کرتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی گروہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کوئی بھی سولیوشن کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے تمام واقعات کا حل ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے سے موجود ہے، اسلام کی صورت میں بھی، قرآن کی صورت میں بھی۔ اگر یہ ملک جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں اسلامی قوانین کی پاسداری کی جائے، اسلامی اقدار کو اجاگر کیا جائے، اسلامی کلچر کو نافذ کیا جائے، اسلامی احکامات کو منایا جائے اس ملک میں، تو یقیناً اس کا ماحول اتنا اجلا اور اتنا صاف ہو سکتا ہے کہ جس میں لڑکیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں، مردوں کی نگاہیں بھی نیچے ہوں۔ اس معاشرے کی بہرہ روی کا اور اس طرح کے واقعات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو کہ نام اسلام کا لے کر آزاد ہوا ہے، یہاں پر اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں عام ہیں۔ اس ملک میں اسلام کی تعلیمات کو نہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی تعلیمات اسلام کی بات کرے تو اسے شدت پسند کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد لوگ جو خواتین کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پردہ کرنا چاہیے تھا، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ جن 400 بے غیرتوں نے اس طرح کی ذلیل حرکت کی ہے، انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے اگر عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تو مردوں کو بھی تو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ 400 بے غیرت ذرا سی غیرت رکھتے اور ان میں کہیں اسلام کا شعور ہوتا اور اللہ رسول کی تعلیمات کا ذرا سا حیا ہوتا، تو یہ اس طرح کی ذلیل حرکت میں آتے ہی نہیں، بلکہ اپنی نظروں کو شرم سے جھکا لیتے کہ جو اسلام کا مردوں کے لیے حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں یہ ٹک ٹاک کی بے غیرتی نہ ہوتی اور اس طرح سے فحاشی اور عریانی کو پروموٹ نہ کیا جاتا،
کہ لڑکیاں لڑکوں سے اپنے فینس بنانے کے نام پر ملتی پھریں، جو کہ اسلامی معاشرے کی بالکل کھلی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ معاشرہ نہ ہوتا بلکہ عورتوں کو حیا کی چادر پہنائی جاتی، عورتوں کو اس معاشرے میں پردے کا حکم ہوتا، جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ عورت اپنے محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، تو سوچیں اگر معاشرے میں عورتیں اس طرح کی ہو جائیں تو کس بے غیرت کی غیرت ہوگی کہ وہ کسی لڑکی کی طرف میلی نظر سے دیکھ سکے یا اس لڑکی کی عزت کو پامال کر سکے، جبکہ وہ لڑکی پردے میں ہو، جبکہ وہ لڑکی اپنے محرم کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح اگر مردوں کو اسلامی تعلیمات دی جائے، صحابہ اکرام کے ادب اور طریقے سکھائے جائیں، تو کیسے کوئی بے غیرت اس طرح کی حرکتیں کر سکے گا کہ جب اس طرح کے واقعات سنائے جائیں کہ ایک واقعہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ جوان صحابی رسول تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے جاتے ہوئے راستے میں ایک لڑکی پر ان کی نظر پڑ گئی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کی ذات میں اسلامی تعلیمات کا شعور ہو، اللہ رسول کی تعلیمات جس نے حاصل کی ہوں، دینداری میں جو لگا ہو، عمل صالح جس کے اندر داخل ہوں، اللہ رسول کی تعلیمات کا جو پاس رکھتا ہو، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی حیات کیسی ہوتی ہے، اس کا کردار کتنا عالی ہوتا ہے کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی نگاہ غلطی سے جان بوجھ کر بھی نہیں، غلطی سے ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ حالانکہ اسلام میں اس طرح سے غلطی سے ایک نگاہ پڑنا معاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، مگر جب طبیعتوں میں حیا آ جائے، طبیعتوں میں غیرت ایمانی آ جائے، اللہ رسول کی تعلیمات کا پاس آ جائے، تو کردار اتنے اجلے، اتنے ستھرے، اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ ان کا وہ غلطی سے ایک نگاہ پڑنا بھی ان کی طبیعت پر اتنا گزرا، اتنا شاق گزرا، اتنا سخت گزرا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہاڑیوں میں لے گئے اور غاروں میں جا بیٹھے اور یہی روتے رہے، کہتے رہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، میں منافقوں میں ہو گیا کہ کس طرح سے میری نگاہ کسی نامحرم تک پڑ گئی۔ جب کچھ دن گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ حاضر نہ ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کی خبر گیری کرو، دیکھو تو میرے صحابی ثعلبہ کہاں رہ گئے۔ جب صحابہ کرام ان تک پہنچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے میں سر رکھ کر روئے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں دریافت فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ثعلبہ تو برباد ہو گیا، ثعلبہ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، ہو سکتا ہے میرے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہو کہ میں منافق ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ارے آپ سے ایسا کون سا جرم ہوا ہے، کون سا ایسی خطا کر دی ہے، کون سا برا عمل ہوا ہے؟ تو ان کا عمل دیکھیے، انہوں نے فرمایا کہ میری نگاہ کسی نامحرم تک غلطی سے پہنچ گئی، یہی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اسی جرم میں کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے۔ ذرا اندازہ کریں جب وہ ہستی صحابہ اکرام انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ وہ آیت یہ تھی کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا۔ جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو چیخ مار کے نماز میں بے ہوش ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ ماجرا بتایا۔
کہ وہ نماز میں بے ہوش ہو گئے تھے اور اپنے گھر ان کو پھر ان کے عزیز اٹھا کے لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا سر اقدس اٹھا کر حضور نے اپنی مبارک گود میں رکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ حضور ہیں اور میرا سر حضور کی گود میں۔ انہوں نے اپنا سر حضور کی گود سے فوراً نیچے گرا دیا اور حضور سے فرمایا، حضور میں اس قابل نہیں کہ میرا سر آپ کی گود میں ہوں، میں تو بڑا منافق ہو گیا ہوں، بڑا گناہ گار ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ تجھ سے تو میں بھی راضی ہوں اور میرا اللہ بھی راضی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو میرے مرنے کی دعا کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ اور جیوں اور پھر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے اور میں منافق ہو جاؤں، بلکہ جب آپ راضی ہیں اور اللہ راضی ہے تو میں چاہتا ہوں اسی حال میں مر جاؤں۔ بس یہ کہنا تھا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ذرا دیکھیں اور اندازہ کریں کہ مردوں میں ایسی غیرت ایمانی، ایسی حیا، ایسی پاک دامنی اسلام دین دیتا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات دیتی ہیں، حضور کی سنگت و صحبت دیتی ہے۔ اگر پاکستان میں بھی اس طرح کا نظام ہو کہ جہاں اسلام کا بول بالا ہو، صحابہ کرام کی زندگیاں بتائی جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی جائے، اولیاء اللہ کی تعلیم و تربیت دی جائے، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، احادیث طیبہ کو عام کیا جائے، تو یہاں کے بھی مردوں میں وہ غیرت ایمانی آ سکتی ہے، وہ حیا آ سکتی ہے جو دوسری عورتوں کی، بچیوں کی، بیٹیوں کی زندگی کی حفاظت کی ضمانت دے گی۔ مگر بدقسمتی ہماری کہ ہمارا ماحول جو کہ دینداری کے نام پر بنا ملک پاکستان، اسی میں ماحول بے دینوں والا ہو گیا ہے، اسی میں ماحول اللہ رسول کی خلاف ورزی والا ہو گیا ہے، اسی میں ماحول قرآن اور سنت کی تعلیم کے خلاف ہو گیا ہے۔ جب ساری باتیں اللہ رسول کی خلاف ورزیوں والی ہوں گی تو کیسے مردوں میں حیا آئے گی، کیسے عورتوں میں حیا آئے گی، کیسے عورتیں پردہ کریں گی، کیسے مردوں کی نگاہیں شرم سے جھکیں گی، بلکہ دونوں بے باک ہوتے جا رہے ہیں۔ عورتیں بے باک ہو رہی ہیں پردوں کے معاملے میں اور مرد بے باک ہو رہے ہیں اپنی شرم و حیا اور غیرت کے معاملے میں کہ انہیں بھی نظروں کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سب سے بڑا حل یہ ہے کہ مرد جو بے غیرتی کی طرف جائے جا رہے ہیں انہیں اس طرح کے واقعات سنا کے غیرت دلائی جائے اور عورتوں کو بھی پردے کی تعلیم دے کر گھروں میں رکھا جائے، یا اگر باہر نکلیں تو محارم کے ساتھ نکلیں، جو اسلام کا طریقہ ہے، دین کا طریقہ ہے، اللہ رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اس کے ماحول ویسا بنا دے جیسا اس کو بنانے والوں نے خواب دیکھا تھا، کہ ایک ایسا وطن عزیز ہو جہاں اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔